بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کراہیت الصخب فی السوق۔ یہ باب اس بیان میں کہ بازار میں شور و غل کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ صخب کے معنی رفع الصوت بالخصام، جھگڑے کے طور پر آواز کو بلند کرنا۔ صخب سین کے ساتھ ہے اور صخب صاد کے ساتھ بھی مروی ہے۔ صاد اور سین دونوں متقارب فی المخرج ہیں، اس لیے ایک کو دوسرے سے بدل دیتے ہیں۔ حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلیح قال حدثنا بلال عن عطاء بن یسار قال لقد لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص قلت اخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال اجل والله انه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب فی الاسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا۔ حدیث کا ترجمہ پہلے سنیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن سنان نے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی فلیح ابن سلیمان نے۔ فلیح کا نام عبد الملک ہے اور فلیح ان کا لقب ہے، لقب ان کے نام پر غالب آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ہلال ابن علی نے۔ انہوں نے روایت کی عطاء ابن یسار سے۔ عطاء ابن یسار کہتے ہیں کہ میری ملاقات عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے ہوئی۔ حدیث کا ترجمہ سننے سے پہلے ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ ہلال کی روایت عطا سے اور عطا کی روایت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے، بخاری شریف میں اس کے علاوہ دوسری نہیں ہے۔ قلت
فرماتے ہیں حضرت عطا ابن یسار کہ میں نے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے کہا کہ آپ مجھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت کے بارے میں خبر دیں جو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی صفت توریت میں ہے. توریت میں ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے توریت بھی پڑھی تھی. اسی لیے حضرت عطا ابن یسار نے عبداللہ ابن عمر سے یہ سوال کیا کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی صفت بتاؤ جو کہ توریت میں ہے. تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے خواب میں دیکھا تھا کہ ان کے ایک ہاتھ میں شہد ہے اور دوسرے ہاتھ میں گھی ہے اور وہ دونوں کو چاٹ رہے ہیں. صبح کو اپنے خواب کا ذکر نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا تو حضور نے فرمایا تقرؤ الکتابین التوراۃ والقرآن، تم دونوں کتاب یعنی توریت اور قرآن کو پڑھو گے. فکان یقرؤہما، تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص توریت اور قرآن دونوں پڑھتے تھے. قال اجل، تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صفت بتاتا ہوں جو توریت میں ہے. قال اجل واللہ انہ لموصوف فی التوراۃ ببعض صفتہ فی القرآن. فرمایا باخدا قرآن میں جو حضور کے اوصاف مذکور ہیں ان میں کچھ اوصاف توریت میں بھی مذکور ہیں. حضور کے جو اوصاف قرآن میں ہیں ان میں سے بعض اوصاف توریت میں بھی مذکور ہیں. قرآن فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. یہ سورہ احزاب کی آیت ہے. اس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے پیارے محبوب کے چند اوصاف کا ذکر کیا ہے. فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے. نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا. اس لیے نبأ ینبأ کے معنی خبر دینا، نبی کے معنی خبر دینے والا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے. پہلی صفت غیب کی خبر دینا، دینے والا. انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، ہم نے آپ کو رسول بنایا. تو پہلی صفت
نبی غیب کی خبریں دینے والے. دوسری صفت رسول. انا ارسلناک، ہم نے آپ کو مبعوث کیا، بھیجا، رسول بنایا، رسول بنا کر بھیجا. شاہدہ، اے نبی، اے غیب کی خبر دینے والے، ہم نے آپ کو شاہد یعنی حاضر ناظر و مبشرہ، بشارت دینے والا، و نذیرہ، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اس آیت میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب کی 5 صفات کا ذکر کیا ہے. نبی، رسول، شاہد، مبشر اور نذیر. ارسلنا کا معنی ہے کسی کو پیغام پہنچانے کے لیے کہیں بھیجنا، لیکن یہاں بمعنی شرعی رسول بنانا مراد ہے. شاہدن کے، شاہد کے اصل معنی حاضر کے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، حاضر غائب کو پہنچا دے. اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے شاہد کا ترجمہ حاضر ناظر فرمایا ہے، کیونکہ جو حاضر ہوگا وہ ناظر ہوگا. تو شاہد کا معنی حاضر ہے، اور حاضر کے لیے ناظر ہونا ضروری ہے. اور ایک شاہد کا معنی گواہ بھی ہے. تو معنی یہ ہوگا کہ ہم نے آپ کو آپ کی مومن امت کے لیے گواہ بنایا کہ آپ ان کے ایمان و تصدیق کی گواہی دیں، اور کافروں پر گواہ بنایا کہ آپ ان کی تکذیب کی شہادت گواہی دیں. یعنی عند اللہ ان کے لیے آپ کا قول مقبول ہوگا، مومنین کے لیے، اور کافروں کے خلاف آپ کا قول مقبول ہوگا، ان کی تکذیب کا قول. جیسے کہ حکم میں شاہد عادل کا قول مقبول ہوتا ہے. اور انا ارسلناک شاہدا، شاہدن منصوب ہے حال مقدرہ ہونے کی وجہ سے. ومبشرہ، مومنین کے لیے خوشخبری سنانے والے. ونذیرہ، اور کافرین کے لیے، کافروں کے لیے عذاب الہی کا ڈر سنانے والے. وداعیا الی اللہ بإذنہ، اور اللہ رب العزت کی توحید کی طرف لوگوں کو بلانے والے. بإذنہ، اللہ رب العزت کے اذن سے، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا کہ بندوں کو میری توحید کی طرف بلاؤ. وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر کے بھیجا، کہ جیسے روشن چراغ سے رات کی تاریکی چھٹ جاتی ہے اور اس چراغ کی روشنی سے ہو جاتی ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت
جل جلالہ نے آپ کی وجہ سے کفر کی تاریکیوں کو چھانٹ دیا اور آپ کی وجہ سے گمراہوں کے لیے راہ ہدایت کو روشن فرما دیا، اور سراجم منیرہ فرمایا۔ منیرہ اس لیے کہ بعض چراغ وہ ہوتے ہیں کہ جن سے روشنی نہیں ہوتی، جبکہ اس کا فتیلہ باریک ہو جائے یا اس کا تیل کم ہو جائے۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے کہا تھا، بخدا قرآن میں جو حضور کے اوصاف ذکر ہیں ان میں سے بعض توریت میں بھی مذکور ہیں، اور کہا بھی کس انداز میں، واللہ انہ لموصوف فی التوراۃ ببعض صفاتہ فی القرآن۔ چار تاکید جمع ہو گئیں، ایک تو قسم، ایک جملہ اسمیہ، ایک ان حرف تاکید اور ایک لام تاکید۔ آگے فرمایا وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ۔ حرزن کے معنی حافظہ، اصل میں حرز بولتے ہیں مضبوط جگہ کو۔ امیین سے مراد اہل عرب، انہیں امی اس لیے کہا جاتا ہے لأن الکتابۃ کانت عندہم قلیلہ، اس لیے کہ کتابت ان کے نزدیک بہت کم تھی۔ وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ کا معنی حِرْزًا لِدِينِ الْأُمِّيِّينَ، اور اہل عرب کے دین کا ہم نے آپ کو حافظ اور محافظ بنایا۔ اہل عرب کے دین کا ہم نے آپ کو حافظ و محافظ بنایا۔ اور اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَسَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلِ، اے محبوب میں نے تمہارا نام متوکل رکھا، اس لیے کہ آپ تھوڑے رزق پر قناعت کرتے ہیں اور رزق و نصرت میں اللہ رب العزت پر اعتماد کرتے ہیں، اور فراخی کے انتظار انتظار پر صبر کرتے ہیں، محاسن اخلاق کو اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے وعدے کے پورا ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ تو آپ اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، اس لیے آپ کا نام میں نے متوکل رکھا۔ لیس بفظ ولا غلی، لیس بفظ ولا غلیظ، اور آپ بد اخلاق نہیں، آپ کی بولی میں سختی نہیں، آپ کی بولی میں سختی نہیں، بلکہ آپ کا اخلاق بھی بہت بلند و بالا ہے، اور آپ کی بات بھی دل کو لبھانے والی ہوتی ہے۔ اور بات کا عالم یہ ہے جس کی دلکش فصاحت پہ لاکھوں درود۔
وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ ولا سخاب فی الاسواق، اور آپ بازاروں میں شور مچانے والے نہیں، یعنی آپ شور مچانے والے نہیں مطلقاً، بالخصوص بازاروں میں، جبکہ عموماً بازار میں لوگوں کی آواز بلند ہو جاتی ہے، تو جہاں عموماً لوگوں کی آواز بلند ہو جاتی ہے وہاں پر بھی آپ اپنی آواز کو بلند کرنے والے نہیں ہیں، شور مچانے والے نہیں ہیں۔ اس میں مذمت ہے ان لوگوں کی جو بازار میں شور و غل کرتے ہیں، اپنے سامان کی بے جا تعریف کر کے آواز بلند کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور خریدنے والے اس سامان کی مذمت میں آواز کو بلند کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا شر الوقاع الاسواق، کہ جگہوں میں سب سے بری جگہ بازار ہے، اس لیے کہ اگر اس بازار والے ان مذموم احوال پر ہوتے ہیں تو ان میں مذمت انہی بازار والوں کی ہے جو کہ شور مچاتے ہیں، ان کی مذمت نہیں ہے جو شور نہیں مچاتے، اور نہ اس میں ظاہراً خود بازاروں کی مذمت ہے۔ وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، اور آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، یعنی جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے آپ اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے جب تک کہ وہ اللہ رب العزت کی دین کی حرمت کو پائمال نہ کرے، آپ اس کی برائی کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، معاف فرما دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْأَوْجَاءَ ملت اوجا، یہ ملت عرب ہے، اور اس کی صفت عوج سے بیان کی، اس لیے کہ اہل عرب نے ملت ابراہیمی میں بتوں کی عبادت کو داخل کر دیا تھا، اور انہوں نے ملت ابراہیم کو بدل دیا تھا اس کی وصف استقامت سے، اور ان کو اور انہوں نے اس ملت ابراہیمی جو کہ دین اسلام ہے، انہوں نے کفر کو اس میں داخل کر کے اس کو گویا کہ ٹیڑھا کر دیا تھا، اسی لیے فرمایا ملت الاوجا، ٹیڑھی ملت۔ فرمایا اور اللہ رب العزت اس محبوب کو اس وقت تک نہیں اٹھائے گا جب تک کہ ٹیڑھے مذہب کو سیدھا نہ کر لیں۔ ٹیڑھے مذہب کو سیدھا کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو کفر سے اسلام کی طرف نکالیں۔ بے یقول لا الہ الا اللہ، بے طور کہ وہ یہ کہیں کہ اللہ کے سوا
کوئی معبود نہیں ہے. وَتُفْتَحُ بِهَا أَعْيُنٌ عُمْيَةٌ. عميٌ آیون عین کی جمع ہے اور عمیٌ عمیاء کی جمع ہے. اور اللہ رب العزت اس دین متین سے ان کی اندھی آنکھوں کو کھولے گا، آنکھیں کھلیں گی. وَآذَانٌ صُمٌّ، اذان اذن کی جمع، سم اسم کی جمع. وَقُلُوبُنَا غُلْف، قلوب قلب کی جمع، غلف اغلف کی جمع. اور اس سے اندھی آنکھیں، بہرے کان اور پردے پڑے ہوئے دلوں کو کھول نہ دے. اس وقت تک اللہ رب العزت آپ کو نہیں اٹھائے گا. اندھی آنکھیں سے مراد وہ آنکھیں جو حق نہیں دیکھتی. بہرے کانوں سے مراد وہ کان جو حق بات کو نہیں سنتے. اور قلب غلف، پردہ پڑے ہوئے دلوں سے مراد وہ دل جو دل کے حق قبول نہیں کرتے. فرماتے ہیں امام بخاری تابعہ عبدالعزیز ابن ابی سلمہ عن ہلال کہ فلیح کی متابعت کی ہے عبدالعزیز ابن ابی سلمہ نے ہلال سے روایت کرنے میں، اور وہ روایت کرتے ہیں عطا ابن یسار سے. عطا ابن یسار سے، یعنی جیسے فلیح نے اس حدیث کی روایت ہلال سے کی اور ہلال نے عطا ابن یسار سے کی، ایسی عبدالعزیز نے اس کی روایت ہلال سے کی اور ہلال نے روایت عطا ابن یسار سے کی. وقال سعید عن ہلال عن عطا عن ابن سلام. سعید ابن ابی ہلال نے کہا کہ انہوں نے روایت کی ہلال سے اور ہلال نے روایت کی عطا ابن یسار سے. انہوں نے روایت کی عطا ابن یسار نے عبداللہ ابن سلام سے. اب سعید نے گویا کہ عبدالعزیز اور فلیح کی مخالفت کی صحابی کی تعیین میں. عبدالعزیز اور فلیح نے جو روایت کی ہے عطا ابن یسار سے، اس میں یہ کہ عطا ابن یسار نے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے سوال کیا، اور سعید نے جو روایت کی ہے اس میں یہ ہے کہ عطا ابن یسار نے عبداللہ ابن سلام سے روایت کی ہے. اب دونوں میں تعارض نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ عطا ابن یسار نے یہ سوال عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے بھی کیا ہو اور یہی سوال عبداللہ ابن سلام سے بھی کیا ہو. غلف کل شیء فی غلاف. فرماتے ہیں
فرماتے ہیں جو چیز کسی غلاف میں ہو، ہر وہ چیز جو کسی غلاف میں ہو اس کو غلف کہتے ہیں. جیسے سیف اغلف، وہ تلوار جو میان میں رکھی ہوئی ہو. قوس غلفا، کسی غلاف میں رکھی ہوئی کمان. رجل اغلف اذا لم يكن مختون، رجل اغلف وہ شخص جس کا ختنہ نہ کیا گیا ہو. قالہ ابو عبداللہ، یہ تفسیر حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے. تو قلوب غلفن کا معنی ہوگا وہ دل جن پر پردہ پڑا ہوا ہو، جو نہ حق قبول کرے اور نہ یاد رکھے. اس حدیث میں قلوب غلفن تک 15 اوصاف ہوئے. ان میں کچھ قرآن کریم میں ہیں اور بقیہ توریت شریف میں ہے. حضور کے حاضر و ناظر ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ علم و رویت اور قدرت عطا فرمائی ہے کہ حضور ہر جگہ اور ہر مقام کا علم و رویت رکھتے ہیں، اور چشم نبوت و رسالت سے کائنات کا کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. دوسری آیت میں ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو شاہد اور شہید کے معنی عالم کے ہیں. اب ان دونوں آیتوں کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے اپنے رسول کو بے خبر بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ علم و رویت اور حاضر و ناظر کی صفت سے نوازا ہے اور علم و معرفت کا تاج آپ کے سر مبارک پر رکھا ہے. اس لیے روح البیان میں لکھا ہے وَمَانَا شَهَادَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِمْ اطلاعه علی رتبۃ کل متدین، کہ شہادت رسول کا معنی یہ ہے کہ حضور ہر مسلمان کے رتبہ و مقام پر مطلع ہے. اور تفسیر خازن میں ہے ثم یؤتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فَيَسْأَلُهُ عَنْ حَالِ أُمَّتِهِ فَيُزَكِّيهِمْ وَيَشْهَدُ بِعَدَالَتِهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَيَعْلَمُ بِعَدَالَتِهِمْ. قیامت کے دن نبی اکرم علیہ السلام کو بلایا جائے گا، امت کے متعلق سوال ہوگا تو آپ اپنی امت کے عدل کی شہادت دیں گے، کیونکہ حضور امتی کے عدل کو جانتے ہیں. اور ایک آیت میں وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس آیت کے تحت مدارک شریف میں ہے اے شاہدن علی کفر من کفر بالکفر
وعلی من نافق بالنفاق وعلی من آمن بالایمان. حضور کافروں کے کفر، منافقوں کے نفاق اور ایمان والوں کے ایمان کی قیامت کے دن گواہی دیں گے. حالانکہ کفر و نفاق کا تعلق دل سے ہے، اس کی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم غیب عطا فرمایا ہے. چنانچہ ایک حدیث میں ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والى ما هو کائن فیہا الى یوم القیامہ کانما انظر الى کفی ہذہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دنیا کو ظاہر کیا، میں دنیا کی طرف اور جو کچھ دنیا میں قیامت تک ہونے والا ہے اس کی طرف اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو. ای زرقانی میں ہے ای اظہر وکشف لی الدنیا بحیث احط بجمیع ما فیہا وانا انظر الیہا، کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے میرے لیے دنیا کو ظاہر و باہر فرما دیا اس طور پر کہ دنیا میں جو کچھ ہے میں نے ان سب کا احاطہ کر لیا اور میں ان سب کو دیکھ رہا ہوں. اور ایک روایت میں مشکات شریف میں حضرت ثوبان سے یوں ہے ان اللہ قد زوى لی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی، میں نے اس کے تمام کونوں کو دیکھ لیا، مشرق و مغرب کو دیکھ لیا. اور بخاری شریف ہی میں ما من شیء لم اکن اریتہ الا رأیتہ فی مقام ھذا، کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے دکھائی نہ گئی ہو، میں اپنے اس مقام سے ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں. اور ان احادیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز کو رکھ دیا اور نبی کریم علیہ السلام نے ہر ایک چیز کو دیکھ لیا، اس کا احاطہ کر لیا. چنانچہ ایک حدیث میں یہ فَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى مَا وَرَائِي كَمَا أَنْظُرُ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيَّ، میں اپنے پیچھے بھی اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنے آگے دیکھتا ہوں. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے جس دن حبشہ میں نجاشی کا انتقال ہوا، حضور نے اسی دن انتقال کی خبر صحابہ کو دی. حضرت نجاشی کا انتقال حبشہ میں ہوا، مگر نظر مصطفیٰ کا کمال دیکھیے کہ مدینے سے حبشہ تک دریا، پہاڑ، سمندر آپ کی نظر کے لیے حجاب نہ بن سکے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی اکرم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت یعلا صحابی رسول غزوہ موتا کے حالات سنانے کے لیے حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا ان شئت فاخبرنی وان شئت فاخبرتک قال اخبرنی یا رسول اللہ فاخبرہ خبرہ کلہ ووصف لہ کہ سرکار نے فرمایا تم چاہو تو تم سناؤ اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتاؤں۔ انہوں نے عرض کی حضور آپ ہی بیان فرمائے، چنانچہ حضور نے تمام حالات تفصیل سے بیان فرما دیے۔ حضرت یعلا نے عرض کی قسم اللہ رب العزت کی آپ کے بیان اور جنگ کے واقعات میں سر منہ بھی فرق نہیں ہے۔ مبشرہ کا معنی میں نے آپ کو بتایا خوشخبری سنانے والا۔ چنانچہ حضور نے چند صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی اور حضور نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر انت صاحبی علی الحوض، اے ابو بکر تم حوض کوثر پر میرے ساتھی ہوگے، اور فرمایا اے ابو بکر تم جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگے۔ اور فرمایا میری امت کا وہ شخص یعنی عمر جنت میں ممتاز مقام پر ہوگا۔ اور حضرت عثمان سے متعلق فرمایا عثمان سے ملائکہ حیا کرتے ہیں، اور فرمایا رفیقی یعنی فی الجنت عثمان، جنت میں میرے رفیق عثمان ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق غزوہ خیبر میں فرمایا کہ کل ہم علم جہاد اس شخص کو دیں گے جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کو فتح فرمائے گا۔ اب اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملک و ملکوت میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اب ایک حضور کی صفت ہے داعین الی اللہ، یعنی مخلوق کو اطاعت الہی کی دعوت دیتے ہیں، مخلوق کا رشتہ خالق سے جوڑتے ہیں، بندے کو اس کے رب سے ملاتے ہیں۔ داعین الی اللہ۔ اور سراج منیر نہایت چمکتا چراغ بنایا آپ کو، چنانچہ اتنے روشن چراغ کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کان الشمس تجری فی وجہی، ایسا لگتا تھا کہ سورج حضور کے چہرہ انور میں رواں دواں ہے۔ اور جابر ابن سمرہ کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک مثل الشمس والقمر مستدیرہ، چاند اور سورج کی طرح گول تھا۔ حضرت ابو ہریرہ چہرہ نبوی کے حسن کا یہ عالم بیان فرماتے ہیں اذا ضحک یتلألأ فی الجدر، جب آپ تبسم فرماتے تو دیواریں روشن ہو جاتی۔ حضرت جابر ابن سمرہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مثل الشمس والقمر،
वकाना मुस्तदीरा, हुजूर का चेहरा चांद और सूरज की तरह रोशन और मुनव्वर और गोल था। और एक रिवायत में कि आपका चेहरा अनवर यतलअलु वजहु तलअलु अल कमर लैलतल बदर, आपका चेहरा अनवर इस तरह चमकता था जिस तरह 14वीं का चांद चमकता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि जब आप कलाम फरमाते तो रोविया कन्न नूर यखरुजु मिन बैन सनाया, तो आपके अगले दांतों से नूर छनता हुआ नजर आता है। और एक रिवायत में कि रईना कन नूर यखरुजु मिन फीह, हमने देखा कि आपके दहने मुबारक से नूर का फव्वारा जारी है। और हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन फरमाती है लम यसिफ वासिफुन क़त्तो इल्ला शब्बा वजहु बिल क़मर लैलतल बदर, जो भी आपका वस्फ बयान करता 14वीं के चांद से तशबीह देता था। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने हुजूर से ज़्यादा हसीन किसी को नहीं देखा। जब मैं चेहरा अक़दस देखता तो ये ऐसा मालूम होता कि अन्ना शम्सा तजरी फी वजही, इसीलिए कहा जाता हुस्न यूसुफ दम ईसा यदे बेजादारी, आँच खूबा हमा दारंद तू तनहादारी। और हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं लमरा क़ब्लहु वला बादहु मिसलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने हुजूर से पहले और हुजूर के बाद आप जैसा नहीं देखा ही नहीं। और ये कहा गया सिफत में कि हिर्ज़ल उम्मीयीन, दीन इस्लाम के हुजूर मुहाफिज हैं, अहले अरब के दीन के आप मुहाफिज हैं। लैसा बेफज़्ज़िन, बुरे अखलाक वाले नहीं, बल्कि बुरे अखलाक वाले क्या, बल्कि आप तो साहिब खुल्क़ अज़ीम है। खुल्क़ अज़ीम की तकमील हुजूर ही की ज़ात से होती है। आपने खुद फरमाया बुइस्तु लिउतिम्मिमा हुस्नल मकारिमल अखलाक, मैं इसीलिए भेजा गया कि हुस्न अखलाक की तकमील करूं। और वला गलीज़, सख्त कलाम न थे, शीरी दैन थे, गुफ्तगू निहायत मतानत व सुकून से फरमाते, सुनने वाला मुतअस्सिर हुए बगैर। हुजूर की एक सिफत मुतवक्किल भी है कि अल्लाह के सिवा किसी पर तवक्कुल और भरोसा नहीं फरमाते। सरकार ने अल्लाह के वादों पर, उसकी नुसरत पर, उसकी अता व बख्शिश, फजल व करम, जूद व सखा पर एतमाद फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मुतवक्किल के लक़ब से याद फरमाया। और आपके तवक्कुल का आलम यह था कि 2-2 माह तक घर में आग नहीं जलती थी और शीकम मुबारक से पत्थर बंधे हुए थे। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा बयान फरमाती हैं कि हुजूर के तवक्कुल का आलम यह था कि आपने कभी 3 रोज़ तक मुतवातिर सैर होकर गेहूं की रोटी तनावुल ना फरमाई। जिस दिन आपका, जिन मुबारक कपड़ों में आपका विसाल हुआ, उनमें ऊपर तले पैबंद लगे हुए थे, मगर ये हुजूर का तवक्कुल इख्तियारी था, वरना 2 जहां मिल्क और जो की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। वला सखाब, हुजूर बहुत ज़्यादा शोर मचाने वाले नहीं थे, मदहो ज़म में मुबालगा नहीं फरमाते थे, इत्दाल का दामन कभी नहीं छोड़ते थे। वला यदफ़उ अस्सय्यअत बिस्सय्यअ
برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ خون کے پیاسوں کو آپ نے معاف فرمایا۔ غزوہ احد میں دشمنوں نے پتھر پھینکے، تیر برسائے، تلوار چلائی، دندان مبارک کو زخمی کیا، مگر پھر بھی حضور نے یہ دعا دی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اور وہی کفار مکہ جو آپ کو ستاتے تھے، لیکن جب فتح مکہ ہوئی تو آپ نے یہی فرمایا، اہل مکہ تم سے بدلہ نہیں چاہتا، جاؤ تم سب لوگ آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور وہ سب سے رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اور ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ آپ کو نہیں اٹھائے گا یہاں تک کہ ٹیڑے، جس دین میں لوگوں نے ٹیڑھ پیدا کر دی ہے آپ اس کو سیدھا کر دیں، یعنی کفر و شرک کی بالکل جڑ کو اکھیڑ دیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے اندھوں کو جو آنکھیں بند کر رکھی ہیں انہوں نے ان کی آنکھیں کھول دیں، اور بہرے کانوں کو آپ حق سے بہرے کانوں کو حق سنانے کی طاقت فراہم کر دیں، تاریک دلوں کو روشن کر دیں۔ یہ تھے نبی کریم علیہ السلام کے وہ اوصاف جو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے بیان فرمائے۔